اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں صرف ایک مقصد کے لیے جمع ہیں، اور وہ ہیں حضور کی عزت کا مسئلہ، حضور کے ناموس کا مسئلہ، حضور کے ادب و احترام کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، حضور کا ادب اور احترام مسلمان کا یہ پہلا فریضہ ہے، پہلا فرض ہے، اور پہلا فرض ایسا ہے کہ نماز سے پہلے ہیں، روزے سے پہلے ہیں، حج سے پہلے ہیں، زکوٰۃ سے پہلے، سب سے پہلا حضور کا ادب اور حضور کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کی بھی اگر زندگی دیکھتے ہیں تو صحابہ کی زندگی میں بھی سب سے پہلے صحابہ کرام کو ان کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہوئی۔ یہاں علماء موجود ہیں، سب سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی، یہ بعد میں فرض ہوئی، اور فرضیت جتنے بھی فرائض ہیں یہ بعد میں ہوئے۔ سب سے پہلے حضور کی عزت فرض ہوئی، حضور کا ادب، حضور کا احترام فرض ہوا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہیں، یعنی ساری عبادتیں، سارے فرائض سب سے پہلے حضور کا ادب اور حضور کی عزت ہیں۔ تو ہم یہاں جمع اس لیے ہیں کہ حضور کی عزت پہ جب بات آئیں، حضور کے ادب اور احترام پہ جب بات آئیں، تو ہر مسلمان کا یہ جذبہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اگر جس زمانے میں حضور کی کوئی گستاخی ہوں، جس زمانے میں حضور کے گستاخی ہوں، اور حضور کے گستاخی کے بعد وہ زمانے کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والے لوگ اگر ہتھیار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تو اس سے کام نہ کریں، یا زبان سے ہو سکتا ہے تو اس سے نہ کام کریں، بلکہ خاموش رہیں۔ جس چیز سے بھی کام ہو سکتا ہے اگر وہ کام نہ کریں، امام مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے کے کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ مر جائیں۔ امام مالک کا فتویٰ ہے وہ مر جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے کہا جو قوم اپنے نبی کی عزت پہ جیسے ہو سکتا ہے ویسے کھڑے نہیں ہو سکتی، تو پھر اس امت کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں اس لیے جمع ہیں کہ دیکھو، ہم قانونی اعتبار سے ضرور کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہمارا ملک قانونی اعتبار سے سب کو آواز اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، سب کو اپنے اپنے اعتبار سے، قانونی اعتبار سے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی ہمیں قانون اجازت دیتا ہے۔ جب ہمیں قانون اجازت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قانونی اعتبار سے بالکل ہمیشہ ایک ہو۔ میری جو رائے ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے۔ سب سے پہلے حضور کے نام پہ ہمیں ایک ہونا ہے، حضور کی عزت پہ ہمیں سب سے پہلے ایک ہونا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، مختلف الگ الگ جگہوں میں سب کو جذبہ ہے۔ دیکھو، حضور کے نام کا جذبہ کس کو نہیں ہے؟ حضور کے نام کا جذبہ ہر ایک کو ہے، ہر ایک کا دل حضور کے نام پہ تڑپتا ہے، ہر ایک کا دل حضور کے نام سے مچلتا ہے۔ جو حضور کی بے ادبی کرتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اسلام ایک مسلمان کے رگ رگ میں جو خون دوڑ رہا ہے، اگر حضور کے نام پہ کوئی بات آتی ہے، وہ خون کا ایک ایک قطرہ جوش مارتا ہے۔ یہ ایمان والے کی فطرت ہے، اگر جوش نہ مارے تو اس کے دل دھڑکنے والا دل ہی نہیں ہے۔ دلائل الخیرات میں صاحب دلائل الخیرات کہتے ہیں کہ جس دل میں حضور کا نام سن کے سکون نہ پہنچے، جہاں بے ادبی ہو، وہ دل اگر دھڑکنا بند کر دے، خاموش رہ جائے، تو کوئی دل وہ دھڑکنے والا ایمان والے کا دل نہیں ہوتا، وہ مردے کا دل ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اندر جذبہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ایک جہتی سے کام کرنا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ اٹھا تو سب سے پہلے ہمیں یہاں جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اس طرح پہلے جمع ہو، اور سارے جمع ہو کے ہمارے اندر کے جو دلی جو بھی معاملات ہیں وہ ہم سائڈ میں رکھے،
سب سے پہلے حضور کے نام کے لیے ہمیں جمع ہونا ہے۔ اس طرح اگر ہم پہلا ارادہ یہ کریں گے کہ ہم سب ایک ساتھ جمع ہوں گے تو کچھ نہ کچھ مشورہ نکل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حل نکل ہی جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایک بننا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جہاں مجلس ہو جاتی ہے، اتحاد ہو جاتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتیں نکل آتی ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ ہم علماء کے ساتھ بھی رہیں گے اور ہم علماء جو ہے عوام کے ساتھ بھی رہیں گے۔ جب دونوں ساتھ میں مل کے کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے۔ جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مشورے آ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے حضور کے نام پہ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ جو بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک ہو کے حضور کے ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے ہر وہ ممکن کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے تو ہمارا دل، ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ناموں سے رسالت پر کوئی بات آئے اور ہم خاموش ہو جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے کہ جب کوئی غدار، کوئی بے وقوف، کوئی ناہنجار ہمارے سرکار کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی انگلی کو توڑ دیں۔ اگر آنکھیں بتاتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی آنکھیں نکال دیں۔ یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کا یہ مقدس ثبوت ہے کہ ہم ایسے گستاخان رسول کو ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سرکار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی گستاخی کر رہا ہے، کوئی توہین کر رہا ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ ایسے گستاخان رسول کو ہم کڑی سے سزا دلانے کی ہم کوشش کریں، تاکہ کبھی وہ ناہنجار قوم، وہ ناہنجار انسان کبھی ہمارے نبی کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم لوگ متحد ہو جائیں گے، جب ہم لوگ ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہو کر کے جب ہم کوئی آواز بلند کریں گے تو ہماری آواز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، لیکن توہین رسالت ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ناموں سے رسالت کے اوپر جب کوئی بات آئے گی تو ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سبوں کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائیں، اور ہم جس ارادے سے یہاں آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کو، ہمارے عزم کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ قابل نہیں، یہ بولنے کے قابل نہیں، یہ عزت کے قابل نہیں، یہ وقار کے قابل نہیں، یہ مجلس میں ہماری بیٹھ
کربلا کو مقام بنایا گیا، منزل کہیں اور تھی لیکن منزل بنائی گئی، اور قیامت تک یہی سبق دیا گیا، تمہیں پہلے رزق معلوم کرایا جائے گا، اگر اس کے باوجود تم نکلو گے تو اسی حسینی قافلے کے تم بھی جو ہے پیدل روا ہو جاؤ۔ یہی جذبہ، یہی فکر ہے ہمارے اس فیصلے کے پیچھے۔ اگر عوام ہمارے ساتھ ہے اس میں اب کیا کرنا ہوگا وہ بتا دوں گا، دو تین باتیں کیا اس میں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، ہم علماء، ہم عوام کو، تمام علماء کے لیے کمیٹیوں سے عوام بات کریں، سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، کمیٹیوں سے اماموں کے لیے عوام جا کر کے بات کریں کہ اس سفر کے لیے وہ اپنے اماموں کو جو ہے رخصت دیں کچھ دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سفر میں جتنے لوگ جا رہے ہیں سارے لوگ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ رکھیں، کیوں کر برابر سارے لوگ اپنے ڈاکومنٹ ساتھ رکھیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں یہاں سے سفر شروع کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، اور وہاں جانے سے پہلے ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، ہماری تھنک کیا ہے، یہ اس جگہ پہ پہلے پہنچانے کی ضرورت ہوگی، اور وہاں سے پھر قافلے میں لوگ جمع ہوتے جائیں گے، جڑتے چلے جائیں گے۔ میں یہ ریلی کام نہیں آئی بھائی، توکلات سے لے کے سب تک کی ریلی کام نہیں آئی، یہ نہیں آئی جامع مسجد سے جو ہے کلیکٹریٹ تک کی ریلی کام نہیں آئی، یہ NGO ہاؤس میں بیٹھ کے پریس نوٹ کام نہیں آ رہا، اب تک دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ انقلاب تھا تو ہندوستان کے ہر جگہ انشاءاللہ یہ انقلاب اٹھے گا، انشاءاللہ یہ انقلاب اٹھے گا، اور ہم یہ انقلاب ہماری سوچ سے نہیں دے رہے ہیں، یہ حسینی سوچ سے لیا ہوا انقلاب ہے، اور اس یزید کو ختم کرنا ہے تو کربلا کو زندہ کرنا ہوگا، کربلا کو زندہ کرنا ہوگا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔